ایک فشنگ بوٹ امیجن کریں جس پر ایک شخص کھڑا ہو اور چاروں طرف نہ ختم ہونے والے اوشن کا پانی ہی پانی ہو اور ساتھ بوٹ میں ایک ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہو اور اسے زندہ رہنے کے لیے برڈز، فشز اور ٹرٹلز کا خون پینا پڑے اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہی یورین کو پینا پڑے اور اسے 14 مہینوں کے لیے پیسفک اوشن میں اکیلے، بھوکے، پیاسے اور تنہائی میں رہنا ہو۔ یہ سب ایک مچھوارے کی زندگی میں خوفناک مناظر ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ حقیقت ہے اس شخص کی جس نے انجانے میں ہی ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا جسے دنیا آج جوس سلوادور الورینگا کے نام سے جانتی ہے۔ ویورز، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الورینگا نے فائبر گلاس کی بنی ہوئی 25 فیٹ فشنگ بوٹ میں بوٹ انجن کے بغیر بھوکے پیاسے رہتے ہوئے کیسے 10,000 کلومیٹر کا سفر کیا اور کیسے 438 دنوں تک پیسفک اوشن میں اکیلے زندگی اور موت کی جنگ لڑی۔ 17 نومبر 2012 میکسیکو میں رہنے والے نڈر فشر مین کے لیے کسی بھی دوسرے دن کی طرح شروع ہوا۔ جوس الورینگا خود کو شارک ہنٹر کہا کرتا تھا۔ وہ پیسفک اوشن میں 50 سے 100 میل دور تک کے خطرناک پانیوں میں مچھلیاں پکڑتا رہتا تھا۔ ایل سلوادور کے رہنے والے الورینگا میکسیکو کے آئی لینڈ کوسٹا ایزول پر فش ہنٹنگ کر کے خوب پیسہ کما رہا تھا اور اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنایا ہوا تھا کہ پلے ہارڈ، ورک ہارڈ اینڈ فش ڈیپ۔ الورینگا نے اپنے معمول کے وفادار ساتھی رے پیرز کے ساتھ فش ہنٹنگ کے لیے بوٹ تیار کری، تاہم آخری لمحات میں پیرز اس کے ساتھ شامل نہ ہو سکا تو الورینگا نے لگون گاؤں کا رہنے والا 22 سالہ فٹ بال سٹار کارڈوبا کو $50 کی اماؤنٹ کے عوض اپنے ساتھ لے لیا۔ جوس الورینگا کی 25 فیٹ بوٹ 2 پک اپ ٹرکس کے جتنی لمبی اور ایک ٹرک کے جتنی چوڑی تھی جس میں لائٹ کا کوئی نظام نہیں تھا اور بوٹ میں 70 گیلنز گیسولین، 16 گیلنز ڈرنکنگ واٹر، 700 فشنگ ہکس، 3 بیلنگ بکٹس، 91 kg آئس، ایک فائبر گلاس سٹوریج باکس اور ایک ریڈیو تھا اور 2 دن کی فشنگ کے لیے یہ سامان کافی تھا۔ الورینگا اور کارڈوبا نے دنیا کے سب سے ڈیپ اوشن یعنی پیسفک اوشن میں اپنے سفر کا آغاز کیا، جہاں دنیا کی سب سے ڈیپسٹ پلیس یعنی میرینا ٹرینچ بھی موجود ہے جو اتنی ڈیپسٹ ہے کہ 2 ماؤنٹ ایوریسٹ کو اگر ایک دوسرے کے اوپر رکھا جائے تو وہ بھی نظر نہ آئیں۔ وہ دونوں ہنسی خوشی شارک اور ٹیونا جیسی فشز کے شکار کو نکلے تھے اور جیسے ہی انہوں نے 50 میل کا فاصلہ طے کیا تو اچانک سے ایک بھیانک سمندری طوفان سے ان کا سامنا ہو گیا تو کیپٹن الورینگا نے جلدی سے بوٹ کا رخ واپس آئی لینڈ کی طرف کیا اور پوری رفتار سے بوٹ کو چلانا شروع کر دیا تاکہ طوفانی لہروں سے بچا جا سکے، کیونکہ طوفانی لہروں میں آنے کا مطلب سیدھا موت ہی تھا۔ جوس الورینگا اور کارڈوبا دونوں مضبوطی سے بوٹ کو پکڑے ہوئے بیٹھے تھے اور جلد ہی انہوں نے طوفان کو کافی پیچھے چھوڑ دیا اور صبح 9 بجے کے قریب وہ ساحل سمندر سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر تھے اور انہیں اب آئی لینڈ اور ماؤنٹینز نظر آنے لگ گئی تھی کہ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اگلے 14 مہینوں تک ان کی زندگی کو ہی بدل دیا، یعنی بوٹ کا انجن 6 گھنٹے لگاتار تیز رفتار چلنے سے خراب ہو گیا اور جب لاکھ کوششوں کے باوجود انجن نہیں چلا تو الورینگا نے اپنے باس ولی کو ریڈیو سے پیغام بھیجا کہ بوٹ کا انجن خراب ہو چکا ہے اور سمندری طوفان تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی اور سمندری طوفان کی تیز لہروں نے بوٹ کو ساحل سے دور کرنا شروع کر دیا اور ویلی کو جب ان کا پیغام موصول ہوا تو اس نے چند ایکسپرٹ فشر مین پر مشتمل سرچ پارٹی کو ان کے پیچھے بھیجا، لیکن تب تک بوٹ اپنی ڈائریکشن کھو بیٹھی تھی۔ جیسے ہی طوفانی لہریں کشتی سے ٹکرائیں تو الورینگا اور کارڈوبا بوٹ کو سٹیبل کرنے میں لگ گئے۔ الورینگا کو جلد ہی خیال آیا کہ 500 kg فریش فش، 91 kg آئس اور گیسولین اپنے ہیوی ویٹ کی وجہ سے بوٹ کو انسٹیبل کر سکتے ہیں، تو اس نے اپنے باس کے حکم کو اگنور کرتے ہوئے سارے کا سارا سامان پانی میں پھینک دیا، جس سے بوٹ میں کچھ سٹیبلٹی بھی آنے لگی۔ بوٹ سے بار بار پانی نکالنے کی وجہ سے وہ دونوں اب تھک چکے تھے۔ الورینگا نے غصے سے ایک بھاری کلب اٹھایا جو عام طور پر مچھلیاں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور خراب انجن کو زور زور سے مارنے لگا اور پھر اس نے ریڈیو کو غصے سے پانی میں پھینک دیا اور اب بوٹ کو چلانے کے لیے ان کے پاس چپو بھی نہیں تھے۔ انہیں اب شدید بھوک اور پیاس لگنے لگی۔ الورینگا جانتا تھا کہ سمندر کا کھارا پانی پینے سے ان کی موت ہو سکتی ہے، تو اس نے بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑنے کا پلان بنایا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے فشز اور ٹرٹلز کا خون پینا شروع کر دیا اور کچھ مچھلیوں کو بوٹ میں رکھ کر
बर्ड्स को पकड़ा ताकि खून और गोश्त से एनर्जी हासिल की जा सके। 2 महीने समुद्र में गुजारने के बाद एल्वरिंगा बर्ड्स, फिशेस और टर्टल्स पकड़ने और खाने का आदी हो चुका था। तहम कार्डोबा मेंटली और फिजिकली डिप्रेस होने से दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा था और उसने हर तरह के फूड को खाने से इनकार कर दिया था। और वो जिस किस्म का मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे थे उसे इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वरिंगा का साथी कार्डोबा मजीद ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और उसने सुसाइड कर ली। और अब इस छोटी सी बोट पर एल्वरिंगा के साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं बचा था और एल्वरिंगा भी खुद को मारने ही वाला था कि उसे अपनी माँ की एक नसीहत याद आ गई कि जो लोग खुद को मार लेते हैं वो कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। जिसके बाद एल्वरिंगा ने जिंदा रहने का फैसला किया। मगर कैसे? अपने साथी को खो देने और साहिल समुद्र से निकले उसे 6 महीनों से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और एल्वरिंगा जिंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि एक दिन एल्वरिंगा को दूर से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप नजर आया जो पिछले 6 महीनों से नजर आने वाला पहला शिप था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ताकि किसी न किसी तरह कार्गो शिप के क्रू मेंबर्स उसे देख लें और वो जिंदा बच जाए, लेकिन क्रू मेंबर्स की इतनी छोटी सी बोट पर नजर नहीं पड़ी और एक बार फिर से उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इमेजिन करें कि इतने बड़े समुद्र में आपके पास जिंदा रहने की एक आखिरी उम्मीद हो और वो भी आपसे छूट जाए, तो इंसान अपनी किस्मत को क्यों ना कोसे। 11 महीनों से लगातार पानी में रहने से उसके कपड़े फट चुके थे और सूरज से बचने के लिए वो आइस बॉक्स के नीचे बैठा करता था कि एक दिन उसके पास कुछ नारियल तैरते हुए गुजरे जिन्हें देखकर उसे जिंदा रहने की उम्मीद मिल गई और वो जान गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा जहां से नारियल टूटकर पानी में गिर गए हैं। उस वक्त मैप के हिसाब से जोस एल्वरिंगा मार्शल आइलैंड्स के एक छोटे से आइलैंड इबन एटल के आसपास था। 23 जनवरी 2014 के दिन उसे एक आइलैंड नजर आ गया। उसे डर था कि कहीं वो ये आइलैंड भी समुद्री लहरों से खो ना दे, तो उसने जल्दी से पानी में छलांग लगा दी और तैरते हुए उस आइलैंड पर पहुंच गया। आज पूरे 14 महीनों बाद जोस एल्वरिंगा किसी जमीन पर उतरा था। जोस एल्वरिंगा एक दुबला पतला आदमी 14 महीनों बाद जब जमीन पर उतरा तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसे आइलैंड पर एक कपल मिला जो नारियल बेचा करता था। एमी और रसल ने एल्वरिंगा को अपने घर में वेलकम किया, तहम वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे, जिसकी वजह से एल्वरिंगा ने इशारों की मदद से उनसे डॉक्टर बुलाने का कहा क्योंकि लगातार खून और कच्चा गोश्त खाने से वो बीमार हो चुका था। 11 दिनों बाद डॉक्टर्स ने कन्फर्म किया कि एल्वरिंगा की सेहत काफी स्टेबल हो चुकी है और अब वो एल सल्वाडोर के लिए सफर कर सकता है जहां वो दोबारा अपने खानदान से मिल पाया। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।